موضوع ہے عقل. بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی. فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جائے گا، لیکن ان کی شاعری الہامی تھی. اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، وہ تلقین شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا. تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی. لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے گا. اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے. شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی 12ویں امام تھے جو روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز. یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی، یعنی سلطان ہی. مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی. اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو. اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ. بہرحال آج جو قرات ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر، مؤرخ، درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناؤ. حیران، عربی کے بہت بڑے ماہر، لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی عقل اوندی کر دیتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے ہیں. وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے. اچھا، حاکم کوئی کسی کو خود بناتا؟ انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا؟ وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے. یہ ولی کا ترجمہ ہے، جمع ہے اولیاء. انہیں ساتھی نہ بناؤ، ہمدرد نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو واقعتاً اس وقت ہم یہود و نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئے تھے یسارعون فی الخیر فیہم، کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ہیں ان کے اندر، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ جیسے کہ کہا تھا 11 ستمبر 2001 کو صدر مشرف نے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر 16 ستمبر 2001 کو، اگر ہم اس وقت ساتھ دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے. ان یصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. ڈر رہے ہیں. وہ ڈر کیوں رہے؟ اللہ پر یقین نہیں، اللہ کی مدد کا احساس نہیں. آئے گی نہیں اللہ کی مدد. تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، مدد کیسے آئے گی؟ لہذا ان میں گھس رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، اہل ایمان پر نرم ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اللہ تعالی ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے وہ یہ ہے. مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شعر کا جو ایک مصرع مجھے یاد رہ سکا ہے، وہ لیسا لشمسنا لمحن غروب. سارے دنیا میں یہ بھی ہے
سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کی زبان میں سنا چکا ہوں، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ پھر جو آیت انہوں نے پڑھی، ودو لو تکفرون، وہ یہ چاہتے تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہے۔ دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں۔ اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی سے فائدہ، میں نے کہہ دیا تھا 16 ستمبر 2001 کو، روبرو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے، کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں، طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم، اگر آپ کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا وہ بھی ثابت نہیں، اور سزا دینے پر تل گئے۔ کون سے اصول ہیں یہ عدالت کے؟ ڈاکٹر صاحب تو چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے۔ ایک حکومت آپ نے قائم کروائی، مدد کی، سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، اس کا سفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ نے انہیں ریکگنائز کیا، اور ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح بیٹھ کے 180 کا ٹرن لے لیا۔ تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شے کا نام ہے؟ کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ تیمور کے گھر سے کیا سادات کے گھر سے گئی، مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں۔ اور نمبر 3، یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دیا تھا۔ البتہ جو آپ بتا رہے ہیں حکمتیں وہ حقیقی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن وقتی ہیں، جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی۔ بعد میں خود کہا مشرف نے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک۔ یہ تو دعا ہے رات کے وقت سونے کی مصنون دعا، اے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے۔ جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا، کہاں جائے؟ لہٰذا یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے ہیں۔ انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی، روشن خیالی کا نفاذ، یہ ہے اصل بات جو اس وقت اس حکومت کے تحت ہو رہا ہے۔ پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے، اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے، جو ان کے خیال میں روشن خیالی ہے، جو روشن خیالی کا آتاترک ماڈل ہے، برقعے زبردستی اتروا دیے، انگریزی لباس پہننا لازم کر دیا گیا، اذان بھی دو تو ترکی میں دو، نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو۔ یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اسے مہلت مل گئی، بلکہ اس سے 10 قدم آگے جائے گا۔ حافظ عاکف سعید صاحب کی گفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی، اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکا، تہذیب مر چکی ہے، خلاف فطرت، اصول تخلیق کے خلاف دنیا جا رہی ہے، جسے قرآن نے کہا تقطعون السبیل، تم راہ مار رہے ہو۔ یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے، اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جا رہی، 2 عورتوں کی شادی، 2 مردوں کی شادی، فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا ہے۔ محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو کے فرمودات میں سے ایک پر میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر ہے، جو آج سے 400 برس پہلے کی بات ہے، اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن، فکر چالاک یہود شامل ہو گیا تھا۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، وقت کا بہتا دریا، اسلام کی تعلیمات، حریت و اخوت و مساوات، جس کا راگ الاپا اقبال نے، جس کا راگ الاپا بلکہ قوالی کہی جس کی قائد اعظم نے، اس کے اندر زہر داخل کیا ہے۔ حریت، اللہ سے بھی آزادی، مادر پدر آزادی،
مساوات، عورت مرد بالکل برابر. سماجی نظام کیا